سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج میں آپ کے لیے یعنی بہار اردو سپر ٹیٹ کے لیے 2002 کا پیپر حل کر کے لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ یہ سوالات آپ کے لیے 2019 کے لیے بھی بہت ہی اہم ثابت ہوں گے، اور یہ اپنی کاپی پر لکھنا شروع کر دیے۔ میں آپ کو یہ سوالات کے جوابات بتاتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ 63 نمبر سے 150 تک اردو کے سوالات ہیں اس میں، اور آئیے 63 کا پہلا سوال ہے، شکیلہ اختر کب پیدا ہوئیں؟ تو جواب ہے ہمارا بی، 1916 میں پیدا ہوئیں۔ اگلا سوال ہے، طالب علم کس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں؟ تو جواب ہے اے، ماسٹر کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ دوسرا جواب ہے، 65واں، ماسٹر صاحب کے کوٹ کا رنگ کیسا تھا؟ تو ہمیں جواب دینا ہوگا کہ اس کا آپشن ہے اے، ہرا۔ یاد رکھیے گا۔ کہانی آخری سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ جواب ہے آپ کا، دیکھیے اے والا، الفانسو وادے۔ میں صحیح نام نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو اے نمبر ہے، آپ اس سے کتاب سے ملا لیجیے گا۔ جی یہ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے، موسیو بسمل کون تھے؟ تو جواب ہے اے، فرانسیسی ٹیچر۔ اے، فرانسیسی ٹیچر۔ 68واں سوال ہے، فرانسیسی ٹیچر نے آخری سبق میں بلیک بورڈ پر کیا لکھا تھا؟ تو جواب ہے اس کا اے، زندہ باد فرانس، یہ لکھا تھا انہوں نے۔ اور یہ چاروں آپ کے لیے آپشن دیے ہوئے ہیں۔ 69واں سوال، سرشار کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ چاروں ہیں، پنڈت جگر ناتھ، پنڈت سومناتھ، پنڈت رتن ناتھ سرشار، پنڈت ہیرا ناتھ۔ تو جواب پنڈت رتن ناتھ آپ کا اصل نام ہے۔ اور آپ 1846 میں یہ بھی لکھ لیجئے، لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور 1895 میں آپ کا انتقال ہوا حیدرآباد میں۔ آپ کا ناول ہے فسانہ آزاد، بہت مشہور ہے، جو 1880 میں شائع ہوا۔ سرشار اودھ پنچ اخبار کے ایڈیٹر تھے، اور اسی اخبار میں فسانہ آزاد قسط وار چھپا تھا۔ یہ سوال ہم نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ سرشار کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ابھی ہم نے بتایا 1846 میں۔ اس میں دیا ہوا ہے 1847۔ اگر آپ کی ٹیکسٹ بک میں 1847 دیا ہے تو آپ اسی کو ٹک کیجئے گا، ورنہ صحیح جو پیدائش ہے وہ 1846 ہے۔ 1846 ہے، اور آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، لکھنؤ یہ ہے۔ اب آئیے، پنڈت رتن ناتھ سرشار کے والد کا نام کیا تھا؟ تو یہ ہم نے ٹک کر دیا ہے پہلے سے ہی، پنڈت تیج بہادر آپ کے والد کا نام تھا۔ سرشار کا انتقال کب ہوا؟ دیکھیے اس میں دیا ہوا ہے 1803 ٹک ہو رہا ہے، لیکن ان کا انتقال ہوا 1895 میں۔ 1895 میں آپ لکھ لیجیے، 1895 میں حیدرآباد میں، ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ لیکن آپ کی کتاب میں اگر انتقال کی ڈیٹ، انتقال کی سن جو دی ہے تو وہی لکھیے گا، لیکن صحیح جو انتقال کا سن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دونوں ہی آپ یاد رکھیے گا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فرق ہو جاتا ہے، ہر کتاب میں ہو جاتا ہے، لیکن صحیح یہی 1895 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا۔ اب آئیے، شبلی سے سر سید کی ملاقات کب ہوئی؟
تو جواب ہے آپ کا 1882 میں آپ کی ملاقات ہوئی۔ شبلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ شبلی کی اعظم گڑھ میں ہوئی، سب کو معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ شبلی کی اعظم گڑھ میں ہوئی۔ دیکھیے یہ ہو رہا ہے اعظم گڑھ میں شبلی کی پیدائش ہوئی، ٹک ہو رہا ہے۔ میں سن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں شبلی کے لیے کہ کس سن میں شبلی پیدا ہوئے۔ 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 کو اعظم گڑھ میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ یہ سوال میں آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب آئیے دوستو 75واں سوال آتا ہے کہ سیرت النبی کن کی تصنیف ہے؟ تو جواب بالکل صحیح ہے، اے علامہ شبلی نعمانی کی۔ شبلی نعمانی 1857 کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، ابھی آپ کو بتایا، اور 1914 میں اعظم گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور شبلی نے موازنہ انیس و دبیر جو اس میں تنقیدی کتاب ہے اس کو تصنیف کیا، دونوں کا مقابلت اس میں تنقیدی دکھایا انہوں نے شبلی۔ 76واں سوال ابن انشا کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے بی والا، یہ شیر محمد خان آپ کا صحیح۔ فلپائن کی راجدھانی کہاں ہے؟ تو جواب ہے اس کا منیلا، یہ بی والا بالکل صحیح ہے، منیلا جو ٹک ہو رہا ہے یہ اس کی راجدھانی ہے۔ ابن انشا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو جواب ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ آپ کے کورس میں بھی ہے اور میں نے بتایا بھی تھا، ابن بطوطہ سفر نامہ ان کا بہت مشہور ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ والا آپ ٹک کر لیجیے گا، لکھیے گا آپ اپنی کاپی پر۔ اس کے بعد بیگم انیس قدوائی کا یہ مضمون کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہے خود نوشت۔ اس میں چغتائی بھی آپ کے خود نوشت میں شامل ہیں اور یہ بیگم انیس قدوائی بھی، ان دونوں نے خود نوشت اپنی لکھی ہے۔ اب آتا ہے اس میں چغتائی کہاں پیدا ہوئی؟ تو یہ سوال ہے 80واں، تو بدایوں ضلع میں آپ پیدا ہوئی۔ یہ دیکھیے اس میں چغتائی اور آپ کا بمبئی میں انتقال ہوا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس میں چغتائی کب پیدا ہوئی؟ پھر دوبارہ سے یہ آ گیا، ٹھیک ہے نہیں، یہ کب پیدا ہوئی؟ 1910 میں پیدا ہوئی، بدایوں میں پیدا ہوئی، یہ آ گیا 1910 میں آپ پیدا ہوئی۔ اور انہوں نے بہت سے افسانے لکھے، ناول لکھے بہت زیادہ، اور فلمی دنیا میں بھی انہوں نے فلموں میں کہانیاں لکھی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں چغتائی نے اپنے مرنے کے لیے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن نہ کیا جائے بلکہ مجھے نذر آتش کیا جائے، اس لیے آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دفنایا نہیں گیا بلکہ نذر آتش کیا گیا۔ وبائی تحریک کس نے چلائی؟ تو اے مولانا ولایت علی نے چلائی، یہ بالکل صحیح ہے، آپ لکھ لیجئے۔ میں چاروں آپشن نہیں بتا رہا ہوں اس لیے وقت زیادہ لگتا ہے، یہ چاروں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے گا۔ اگلا سوال ہے ولایت علی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو یہ ہے فتح علی، ان کے والد کا نام تھا فتح علی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کس صوبے کے گورنر رہے ہیں؟ تو جواب ہے صوبہ بہار کے گورنر رہے ہیں، اور ہم یہاں آپ کو سن بھی بتا دیں کہ یہ 1995 میں رہے ہیں، 1955 میں گورنر رہے ہیں، اور یہ 1967 میں ہندوستان کے نائب صدر رہے ہیں، اور 1967 میں ہندوستان کے صدر جمہوریہ بن گئے، اور 1963 میں انہیں بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اب آتا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ 8 فروری 1897 کو آپ کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ حیدرآباد میں 8 فروری کو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو صدر جمہوریہ کب بنائے گئے؟ ٹھیک ہے نہیں، یعنی پریسیڈنٹ آف انڈیا کب بنائے گئے؟ تو اے والا یہ صحیح ہے،
1967 میں آپ بنائے گئے، 1967 میں آپ صدر جمہوریہ تھے۔ اے والا آپ لکھ لیجئے۔ اور آپ کا انتقال کب ہوا یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں، 1969 میں 69 دلی میں آپ کا انتقال ہوا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کب پڑی؟ 1885 میں، 1885 میں اس کی بنیاد پڑی تھی۔ لیجیے 88واں سوال ہے، بھارت چھوڑو تحریک کا فیصلہ کس نے کیا؟ تو جواب ہے گاندھی جی نے کیا۔ یہ ہے۔ سبرامنیم بھارتی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب ہے بی 1882 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ سبرامنیم بھارتی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے گا آپ کے سامنے کہ یہ بی والا جو ہے تمل ناڈو میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ بھائی جان لکھتے جائیے، آپ جتنے بھی بھائی بہن ہیں، ہمارے دوست بہن بھائی، سب آپ اس کو لکھتے جائیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ اور دوستو اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہر ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آخر وقت تک آپ ویڈیو سے جڑے رہیں۔ یہ پیپر بہت اہم ہے اور اس کے بعد ہمیں 2011 کا بھی پیپر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم آپ کو حل کر کے بتائیں گے۔ 91واں سوال ہے، افسانہ بھابھی جان کن کا افسانہ ہے؟ یعنی کس کا لکھا ہوا ہے، یہ مصنف کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افسانہ بھابھی جان کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا بی سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا ہے بھابھی جان۔ اب ہم آتے ہیں 92 سوال پر، حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو جواب آپ کا اے والا صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے حمد میں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ علامہ اقبال کی حمد ہے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور جو نعت ہوتی ہے اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہے گئے کو نعت شریف کہتے ہیں۔ اب آئیے 93 سوال پر، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے آپ کا اے پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سوال ہے، تو جواب ہے 3 قسمیں ہیں۔ کنیت کس قسم میں سے ہے؟ یہ سوال ہے 97 کا، تو آپ کا جواب ہے علم کی۔ اس میں نقرہ کی نشاندہی کریں، 98واں سوال آ جاتا ہے۔ تو آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کا ہے صحیح جواب آدمی کی۔ اس میں معرفہ کو چن کر نشاندہی کریں، تو اس میں معرفہ جو ہے اس میں اے ہے زید۔ افسانوی مجموعے 4 چہرے کن کی تصنیف ہے؟ تو جواب آپ دیجیے گا بی والا سہیل عظیم آبادی۔ اس کے بعد ہے 101 مضمون ریا کن کا لکھا ہوا ہے؟ تو جواب ہے صحیح سر سید احمد خاں کا لکھا ہوا، بی والا آپ لکھ لیجئے۔ گئے موسم جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، یہ مصرع کن کا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا بی والا شاکر پروین۔ شاکر پروین کا یہ لکھی ہوئی غزل ہے، یہ اس کا مصرع ہے۔ مناظر فطرت کس کی نظم ہے؟ صحیح جواب ہے بی والا چک بست۔ چک بست کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ 104 سوال پہ ہم آ جاتے ہیں، بجلی کا کھمبا کن کی نظم ہے؟ کون سا بجلی کا کھمبا؟ تو آئیے اس کا صحیح جواب ہے ندا فاضلی۔ کیا ہے صحیح جواب؟ اے ندا فاضلی، یہ ان کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اب ہم اگلے پیج پر چلتے ہیں، یہ آ گیا 105۔ نگار عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اے عکس، یہ ہے ان کا صحیح جواب۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سوال پر، 106 پہ، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ تھا؟ تو جواب دیجیے گا بی سنگین۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ یہ سوال ہے 107واں، تو جواب ہے اس کا
14%۔ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ یہ آپ کا سوال ہے، تو جواب دیجیے گا اے 2007 میں ہوئی تھی۔ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ تو جواب دیجیے گا سر سید کو سر کا خطاب 1878 میں ملا تھا۔ اے والا بالکل صحیح ہے۔ اور سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے، یہ اگلا سوال ہے، تو جواب ہمارا ہوگا دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ دلی میں آپ سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے، یہ اے والا صحیح ہے۔ اور 17 اکتوبر 1817 کو 17 اکتوبر کو اور علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آپ کا انتقال علی گڑھ میں ہوا 1898 کو علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ اب آئیے ہم اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ سر سید کب پیدا ہوئے؟ پھر آ گیا یہ جواب 1817 کو کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ 17 اکتوبر 1817 کو آپ پیدا ہوئے دلی میں۔ سر سید ڈے آپ کا منایا جاتا ہے اسی تاریخ کو بڑے زور و شور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ سر سید کا انتقال کب ہوا، کس سن میں ہوا، یہ ہم نے آپ کو ابھی بتا دیا، 1898 میں علی گڑھ میں ہوا۔ سید محمد محسن کس موضوع کے پروفیسر تھے؟ تو ہمارا جواب ہوگا محسن اردو کے اہم افسانہ نگار تھے، لیکن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ اے والا بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ کب ہوئی ان کی پیدائش؟ تو ہمارا جواب ہوگا 1910 میں، یعنی 1910 میں آپ کی پیدائش ہوئی 10 جولائی کو۔ 10 جولائی پٹنہ بہار میں آپ پیدا ہوئے 10 جولائی کو محمد محسن۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، تو یہ آ گیا محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ 116 سید محمد رشید، یہ بی والا بالکل صحیح ہے۔ افسانوں میں ڈاکٹر محسن کا افسانہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے اے والا، یہ ہے فرار، بالکل صحیح ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھی؟ تو جواب ہے بھاگلپور یونیورسٹی، یہ والا اے والا بالکل صحیح ہے، بھاگلپور یونیورسٹی۔ افسانہ یاد نگر کن کی تصنیف ہے؟ یہ ہے 119واں یاد نگر نگار عظیم آبادی کی یہ تصنیف ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ ہمیں سن بتانا ہے، تو جواب ہے 1934 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 1934 میں آپ پیدا ہوئے۔ 21واں سوال ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کا لیکچرر کی حیثیت سے کس یونیورسٹی میں تقرر ہوا تھا؟ تو جواب دیجیے گا پٹنہ یونیورسٹی، یہ اے والا صحیح ہے، پٹنہ یونیورسٹی میں آپ کو لیکچرر کی حیثیت سے تقرر ہوا تھا۔ 122واں سوال آ جاتا ہے، ادب کی پہچان کن کا مضمون ہے؟ ادب کی پہچان کس کا مضمون ہے؟ تو جواب آپ دیجیے گا بی والا، ڈاکٹر عبد المغنی کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے۔ نرملا ناول کن کی لکھی ہوئی ناول ہے؟ تو جواب دیجیے گا یہ بہت مشہور ناول ہے، اور اے والا پریم چند کا لکھا ہوا یہ ناول ہے، پریم چند کا نرملا۔ اور انہوں نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں سب جیتے جاگتے لکھے ہوئے ہیں۔ 124واں، اردو میں ڈرامہ نگاری
اور آغا حشر کن کا مضمون ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا 124 کا ڈی، پروفیسر لطف الرحمان، یعنی ڈی والا صحیح ہے۔ 125واں بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو آپ کا جواب ہوگا 16 اپریل والا صحیح ہے۔ رستم سہراب ڈرامہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ اس کا جواب آپ کا اے والا بالکل صحیح ہے، آغا حشر کاشمیری کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ ہے۔ رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے 4 مصرعے ہوتے ہیں، یہ بی والا آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ گلزار نسیم کن کی مثنوی ہے؟ تو گلزار نسیم جو ہے یہ دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے، اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ نسیم نے جو مثنوی لکھی کس کے جواب میں لکھی؟ تو میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے جواب میں گلزار نسیم لکھی تھی۔ اب آئیے تہذیب الاخلاق کن کا جاری کیا ہوا رسالہ ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان کا جاری کیا ہوا ہے، اور آج بھی یہ باقاعدہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جاری ہو رہا ہے۔ 132 ہندوستان میں گپت عہد کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے سنہری دور کہا جاتا ہے۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے ہے؟ تو جواب ہے ایک گپت عہد سے۔ آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ تو جواب اے گلیلیو۔ اس میں آلہ چن کر نشاندہی کیجیے۔ تو جواب ہے اس کا اے مقراظ، اس پہ نقطہ نہیں لگایا، زواد ہے بلکہ یہ مقراظ ہے، یعنی اس کے معنی ہیں قینچی۔ ہاں، اس میں آلہ کا مطلب ہے ہتھیار وغیرہ، چھری، چاقو، بندوق وغیرہ، یہ اس میں آلہ میں آتے ہیں۔ سابقہ چن کر لکھیں، سابقہ جو ہے یہ اے ہے با۔ اب آئیے 137 پر آ جاتے ہیں ہم۔ وہ کس کے بدلے میں آتا ہے؟ تو جواب ہے اے اسم کے بدلے میں آتا ہے وہ۔ فلسفہ خودی کن کا فلسفہ ہے؟ تو جواب ہے علامہ اقبال کا ہے۔ اب آئیے افسانہ بھولا کن کا افسانہ ہے؟ چاہے یہ آ جائے کہ اردو کا مشہور افسانہ بھولا کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا بی والا، راجندر سنگھ بیدی کا ہے بھولا۔ یہ بہت مشہور افسانہ ہے اور بڑی اچھی کہانی انہوں نے لکھی ہے۔ اگلا سوال پر ہم آتے ہیں، اختر انصاری کا مجموعہ کون سا ہے؟ اختر انصاری کا مجموعہ اس میں کون سا ہے؟ یہ 140واں سوال ہے۔ نغمہ روح ان کا بی والا بالکل صحیح ہے، نغمہ روح۔ اکبر آبادی کس طرح کی شاعری میں مشہور ہیں؟ تو وہ طنز و مزاح میں ہیں۔ یہ جواب آپ دیکھیے گا ہوگا، یہ ہے گا طنز و مزاح، اے والا بالکل صحیح ہے، طنز و مزاح کی شاعری کی ہے۔ افسانہ کی کتاب دانا و دام کن کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ راجندر سنگھ بیدی کی لکھی ہوئی ہے دوستو، اور یہ افسانوی مجموعہ بھی ہے ان کا، راجندر سنگھ بیدی کا دانا دو عام، یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، 1939 میں شائع ہوا، اور اس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے گا، ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ یہ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو 1939 میں شائع ہوا، اور اس میں 14 کہانیاں یعنی 14 افسانے شامل ہیں۔ اب آئیے مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے تصدق حسین، اے بالکل صحیح ہے۔ زمانہ ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے اس کا یہ 6 قسمیں ہیں، یہ سی والا آپ کا صحیح ہے۔ ذیل میں سے فعل حال کو چن کر نشاندہی کریں، تو یہ ہمیں نشاندہی کرنی ہے اس کی۔ اس میں دیکھیے وہ جائے گا، وہ گیا ہوگا، وہ جاتا ہے، وہ گیا ہے۔ تو جاتا ہے جس میں تا لگا ہوا ہے، یہ والا بی والا بالکل صحیح ہے، یہ فعل حال کی نشاندہی ہے، جاتا ہے۔
احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ دیکھیے احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی، تو اس میں دیا ہوا ہے 1931، اے والا بالکل صحیح ہے، 1931 میں احمد فراز پیدا ہوئے۔ اب آئیے نظم مفلسی کن کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے دوستو، اور بہت سی نظمیں لکھی ہیں، یہ ہے بی والا، آپ ٹک کریے گا، نذیر اکبر آبادی کی مفلسی۔ اور روٹی نامہ اور میلے ٹھیلے میں جتنی بھی نظمیں لکھی ہیں وہ انہوں نے نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہیں۔ شب برات ہے اور ہولی دیوالی، ان سب پہ نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، اور بہت ہی مشہور نظم گو شاعر ہیں، اور آپ کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ مسجد قرطبہ کن کی لکھی ہوئی نظم ہے، یا مسجد قرطبہ کا شاعر کون ہے، تو جواب دیجیے گا علامہ اقبال۔ علامہ اقبال، یہ اے والا بالکل صحیح ہے آپ کا۔ اب آتے ہیں ہم 150 پہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ مصرع کس کا لکھا ہوا ہے، تو جواب ہے ہمارا علامہ اقبال کا یہ لکھا ہوا مصرع ہے۔ اور دوستو علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال بہت مشہور نظم گو شاعر ہیں، اور ترانہ ہندی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، بہت عمدہ لکھا ہے، یہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 150 سوال پورے ہو جاتے ہیں، اور اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جیسے ہی 2011 کا پیپر مل جائے گا تو میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، اور دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔